قرآن مجید میں ایک چیز ایسی ہے کہ اگر اس چیز کو کسی بھی دوسری کتاب میں تلاش کیا جائے تو ہرگز نہیں مل سکتی۔ اس چیز کا نام ہے دا ڈیوائن بیلنس آف نمبر۔ اگر قرآن مجید میں کسی بھی چیز کا نام ایک بار آیا ہے تو اس کی مخالف چیز کا نام بھی ایک بار ہی ہوگا، اور یہ تقریباً 85 چیزیں ایسی ہیں، لیکن اس ویڈیو میں ہم 50 چیزیں معلوم کریں گے۔ موسم گرما کا ذکر پورے قرآن مجید میں ایک بار آیا ہے، اسی طرح موسم سرما کا ذکر بھی پورے قرآن مجید میں ایک بار ہی آیا ہے۔ اطاعت کرنے کا ذکر 3 بار اور نافرمانی کرنے کا ذکر بھی 3 بار۔ بوڑھے آدمی کا ذکر 4 بار اور اسی طرح بوڑھی عورت کا ذکر بھی 4 بار۔ ایک بھائی کا ذکر 4 بار اور اسی طرح ایک بہن کا ذکر بھی 4 بار۔ گرم کا ذکر 4 بار اور اسی طرح ٹھنڈک کا ذکر بھی 4 بار۔ آپ لوگوں کا دن 5 بار اور اسی طرح ان لوگوں کا دن بھی 5 بار۔ نمبر 6 پر ہے کہ صبح کا ذکر بھی 7 بار اور شام کا ذکر بھی 7 بار۔ فائدہ کا ذکر 9 بار اور نقصان اٹھانے کا ذکر بھی 9 بار۔ عقل مند لوگوں کا ذکر 16 بار، اسی طرح پاگل اور مجنون کا ذکر بھی 16 بار۔ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، یعنی اللہ سے محبت کرنا، اس کا ذکر 17 بار، اور وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا ہے، یعنی اللہ سے محبت نہیں کرنا 17 بار۔ اسی طرح عقیدہ توحید یعنی عقیدے کا ذکر پورے قرآن مجید میں 25 بار اور اسی طرح کفر کا ذکر بھی 25 بار۔ پریشان ہونا، اس کا ذکر 13 بار اور اسی طرح مطمئن ہونا، اس کا ذکر بھی 13 بار۔ سورج کا مشرق سے نکلنا، اس کا ذکر 16 بار اور اسی طرح سورج کا مغرب سے نکلنا، اس کا ذکر بھی 16 بار۔ امیر کا ذکر 24 بار اور غریب کا ذکر 12 بار۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ غریب ہیں اور میں غنی ہوں۔ اس چیز کو ہم ویڈیو کے اینڈ پہ سمجھیں گے۔ عورت کا ذکر 24 بار اور اسی طرح مرد کا ذکر بھی 24 بار۔ فرشتوں کا ذکر پورے قرآن مجید میں 88 بار آیا ہے، اسی طرح شیطان کا ذکر بھی پورے قرآن مجید میں 88 بار ہی آیا ہے۔ تو اب شروع کرتے ہیں دا ڈیوائن بیلنس آف نمبر کا پارٹ 2۔ پارٹ 2 میں ایک تبدیلی ہوگی کہ یہاں اپوزٹ نہیں بلکہ سملر ہوں گے۔ سورج کا ذکر پورے قرآن مجید میں 33 بار آیا ہے، اسی طرح روشنی کا ذکر بھی پورے قرآن مجید میں 33 بار آیا ہے۔ شراب کا ذکر پورے قرآن مجید میں 6 بار آیا ہے، اسی طرح نشے کا ذکر بھی پورے قرآن مجید میں 6 بار آیا ہے۔ قیامت کے دن کا ذکر 70 بار آیا ہے اور فیصلے کے دن کا ذکر بھی 70 بار ہی آیا ہے۔ رسل اور ان کی مشقت یعنی انبیاء کرام کا ذکر اور انہوں نے جو محنتیں کی، ان تمام میں ان سب کا ذکر 513 بار آیا ہے، اور اسی طرح رسولوں کے نام آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، یعقوب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کا ذکر بھی 513 بار ہی آیا ہے۔ نبی یعنی اچھی خبروں والے، ان کا ذکر 80 بار آیا ہے، اسی طرح صرف خبروں کا ذکر بھی 80 بار ہی آیا ہے۔ کل کا ذکر یعنی کہو، اس کا ذکر پورے قرآن مجید میں 332 بار آیا ہے، اسی طرح قالو یعنی انہوں نے کہا، اس کا ذکر بھی پورے قرآن مجید میں 332 بار ہی آیا ہے۔ پورے قرآن مجید میں اسی طرح جنگ کا ذکر 4 بار، جنگی قیدی کا ذکر 4 بار، جنگ کے مال غنیمت کا ذکر 4 بار، اور اس کے بعد دردناک سزا کا ذکر بھی 4 بار۔ شاگرد کا ذکر 5 بار اور اسی طرح استاد یعنی رہبر کا ذکر بھی 5 بار۔ بادشاہ کا ذکر یعنی حکمران کا ذکر پورے قرآن مجید میں 20 بار اور اسی طرح تحت کا ذکر بھی پورے قرآن مجید میں 20 بار۔ ال کا ذکر 14 بار، فصل کا ذکر بھی 14 بار۔ سونا یعنی گولڈ کا ذکر 8 بار اور اسی طرح عیش و عشرت کا ذکر بھی 8 بار۔ نیچے جانے کا ذکر 8 بار اور زوال پذیر ہونا، اس کا ذکر بھی 8 بار۔ شہد کا ذکر پورے قرآن مجید میں 1 بار آیا ہے، اسی طرح شہد کی مکھیوں کا ذکر بھی پورے قرآن مجید میں 1 بار ہی آیا ہے۔ اب آتے ہیں پارٹ 3 کی طرف۔ اس میں بھی ایک تبدیلی ہوگی جو آپ سب لوگ خود معلوم کر لیں گے۔ اس پارٹ 3 میں ایک بہت کمال کی چیز ہے، اس میں بھی نمبر میں بیلنس ہوگا، لیکن یہ بیلنس کیوں ہے؟ قرآن مجید کی کوئی نہ کوئی آیت اس بیلنس کے بارے میں پہلے سے ہی کچھ بتا رہی ہوگی۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ آدم کا ذکر پورے قرآن مجید میں 25 بار آیا ہے،
اور اسی طرح عیسیٰ کا ذکر بھی پورے قرآن مجید میں 25 بار آیا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کا ذکر اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، دونوں کا ذکر پورے قرآن مجید میں 25 بار آیا ہے۔ یہاں قرآن مجید خود بتائے گا کہ کیوں یہ نمبر بیلنس میں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کو بنایا، پھر فرمایا کہ باشعور انسان ہو جا، تو وہ ویسے ہی ہو گئے۔ ابلیس کا ذکر پورے قرآن مجید میں 11 بار اور پناہ مانگنے کا ذکر بھی پورے قرآن مجید میں 11 بار۔ آخر یہ دونوں آپس میں بیلنس میں کیوں ہیں؟ قرآن مجید اس بارے میں بھی ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی ابلیس اور اس سے پناہ مانگنے کا ذکر بیلنس میں کیوں ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خود ہی دے دیا ہے۔ کتے کا ذکر پورے قرآن مجید میں 5 بار آیا ہے۔ اسی طرح جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ان کا ذکر بھی 5 بار آیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ قرآن مجید کی سورت نمبر 7 آیت نمبر 176 میں ارشاد ہوتا ہے اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اگر اس پر حملہ کرو تو زبان نکالے رہے، یا اسے یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں۔ اس پارٹ 3 میں جو نمبر آپس میں بیلنس میں ہیں، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی کسی نہ کسی دوسری آیت میں خود ہی بتا رہے ہیں کہ یہ 2 نمبر آپس میں بیلنس کیوں ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں غلط لفظ کا ذکر 36 بار آیا ہے، اور اسی طرح قرآن مجید میں شک لفظ کا ذکر بھی 36 بار آیا ہے۔ اسی طرح خسارہ پانے والے بھی 36 بار۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں نمبر آپس میں بیلنس کیوں ہیں۔ قرآن مجید کی سورت نمبر 29 آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون۔ اگر آپ اس آیت کے ترجمہ پر غور کریں تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ان چاروں کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ ایکشن کا لفظ پورے قرآن مجید میں 108 بار آیا ہے۔ اسی طرح انعام کا ذکر بھی 108 بار۔ ایکشن سے مراد یعنی ڈو اور ڈز، یعنی کوئی بھی کام کرنا یا ریئیکشن کرنا۔ ان دونوں کا نمبر آپس میں بیلنس کیوں ہے، یہ بھی ہمیں قرآن مجید بتائے گا۔ قرآن مجید کی سورت نمبر 4 آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہاں، اس شخص کی سرگوشی اچھی ہو سکتی ہے جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو کہے، اور جو ایسے کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے۔ ہم ترجمے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ پہلے یہ جملہ سنیں، جن کو انہوں نے اللہ کے سوا محافظ بنا رکھا ہے، اس کا ذکر پورے قرآن مجید میں 2 بار آیا ہے، اور مکڑی کا ذکر بھی پورے قرآن مجید میں 2 بار آیا ہے۔ مکڑی کا ذکر 2 بار آنا اور اس جملے کا ذکر یعنی جن کو انہوں نے اللہ کے سوا محافظ بنا رکھا ہے، ان دونوں کا نمبر آپس میں بیلنس میں کیوں ہے، اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں۔ قرآن 29:41 جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا گھر بناتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش یہ اس بات کو جانتے۔ یہ جس چیز کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، خواہ وہ کچھ ہی ہو، اللہ اسے جانتا ہے۔ اسی طرح پورے قرآن مجید میں گدھے کا ذکر 2 بار آیا ہے، اور تورات کا ذکر بھی 2 بار آیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ گدھے اور تورات کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ قرآن 62:5 جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا، پھر انہوں نے اس کے حامل ہونے کا حق ادا نہ کیا، ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں۔
جادو کا ذکر پورے قرآن مجید میں 60 بار آیا ہے، اسی طرح فتنے کا ذکر بھی پورے قرآن مجید میں 60 بار آیا ہے۔ اب جادو اور فتنے کا ذکر دونوں کا 60 بار کیوں آیا ہے، اس بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ نیز یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی 2 فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ یہ 2 فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک اس سے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جو جادو آسمان سے اتارا گیا اسی میں فتنہ تھا، اسی لیے جادو اور فتنے کا ذکر 60 بار ہی آیا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ کتاب کسی بھی انسان کے لکھی گئی نہیں ہے۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ پورے قرآن مجید میں آخری گھڑی اس کا ذکر 48 دفعہ اور غیب کا علم یعنی غیب کا ذکر بھی 48 دفعہ۔ تو آئیے معلوم کرتے ہیں کہ کون سی آیت ان دونوں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ قرآن 34:3۔ اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی، کہہ دو کیوں نہیں آئے گی، میرے پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی، وہ پروردگار غیب کا جاننے والا ہے، ذرا بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔ اس کے بعد پورے قرآن مجید میں جہاز کا لفظ 27 بار آیا ہے اور ڈوب جانے کا ذکر بھی پورے قرآن مجید میں 27 بار ہی آیا ہے۔ قرآن مجید میں چند کا ذکر یعنی سم، اس کا ذکر 75 ٹائم آیا ہے، اور اسی طرح شکر کرنا یا شکر گزار ہونا، ان کا ذکر بھی 75 ٹائم آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کئی جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ چند لوگ ہی شکر کرتے ہیں یا چند لوگ ہی شکر گزار ہیں، اسی لیے چند کا لفظ بھی یعنی سم کا لفظ بھی 75 ٹائم ہے، اور اسی طرح شکر کرنے کا لفظ بھی 75 ٹائم ہے۔ بیمار ہونا، اس کا ذکر پورے قرآن مجید میں 24 بار ہے، اور چوٹ لگنا، اس کا ذکر بھی 24 بار ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی کون سی آیت ان دونوں کو آپس میں جوڑ رہی ہے۔ قرآن مجید کی سورت نمبر 2 آیت نمبر 196 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو اگر وہ سر منڈا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے، پھر جب تکلیف دور ہو کر تم مطمئن ہو جاؤ تو جو تم میں حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے۔ یعنی یہی وجہ ہے کہ بیمار ہونا اور چوٹ لگنا، ان دونوں کا نمبر آپس میں بیلنس ہے۔ قرآن مجید میں رہنمائی کا ذکر 79 ٹائم آیا ہے، اسی طرح رحمت کا ذکر بھی 79 ٹائم ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کو آپس میں کون سی آیت جوڑ رہی ہے۔ قرآن 7:154۔ اور جب موسیٰ کا غصہ فرو ہوا تو تورات کی تختیاں اٹھا لیں، اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت تھی۔ روشن خیالی کا ذکر پورے قرآن مجید میں 49 بار آیا ہے، اسی طرح روشن خیالی سے ملتا جلتا لفظ یعنی عقل یا سمجھنا، اس کا ذکر بھی پورے قرآن مجید میں 49 بار ہی آیا ہے۔ سور پھونکنے کا ذکر پورے قرآن مجید میں 10 بار آیا ہے، اور دھچکا لگنا یعنی ڈر سے ہل جانا، اس کا ذکر بھی پورے قرآن مجید میں 10 بار ہی آیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سور پھونکنے اور انسان کے ڈرنے کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے۔ قرآن 39:68۔ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله۔ جب سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر وہ جس کو اللہ چاہے۔ صدقہ کا لفظ پورے قرآن مجید میں 32 بار آیا ہے، اور برکت کا لفظ بھی پورے قرآن مجید میں 32 بار ہی آیا ہے۔ آسمانوں کی تخلیق کا ذکر بھی پورے قرآن مجید میں 7 بار آیا ہے، اور خدا یعنی اللہ تعالیٰ آسمان پر چلے گئے، اس کا ذکر بھی 7 بار ہی آیا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ تاریکی یعنی اندھیرے کا ذکر پورے قرآن مجید میں 9 بار آیا ہے،
اسی طرح آگ جلانا، اس کا ذکر بھی پورے قرآن مجید میں 9 بار ہی آیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کو قرآن مجید کی کون سی آیت جوڑتی ہے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے شب تاریک میں آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کی تو اللہ نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ بے خوف کا ذکر یعنی نہ ڈرنا، اس کا ذکر 124 بار، اور خوف یعنی ڈرنا، اس کا ذکر بھی 124 بار ہی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی کون سی آیت ڈرنا یعنی ڈرنا اور نہ ڈرنا ان دونوں کو آپس میں کہاں جوڑ رہی ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو لوگ خوف رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر کیے جائیں گے اور جانتے ہیں کہ اس کے سوا نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، ان کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو۔ ہم اس آیت کے ترجمے سے یہ بات معلوم کر سکتے ہیں کہ ڈرنا اور نہ ڈرنا ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اگر کسی بھی چیز کی سمجھ میں نہیں آئی تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، آپ کے سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اگر آپ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں تو یہ انفارمیشن دوسروں تک بھی پھیلائیں۔